مفتی اکمل صاحب اب ذرا بحث کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پہ رکی تھی کہ علماء کرام نے آپ سب نے آیات کے حوالے احادیث کے حوالے دے کر کہا کہ کس طریقے سے ایک بیلنس ضروری ہے. خلاصہ یہ نکلا تھا کہ صرف دعوی محبت صرف نعروں پہ اکتفا نہیں, وہ بھی اپنی جگہ ہے اور پھر عمل بھی. تو آپ نے کہا کہ بھائی اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ پھر انسان خسارے میں نہ رہے. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی سوچے کہ بھائی یہاں تو کہ بھائی ظاہر ہے مختلف نقطہ ہے نظر ہیں, مختلف مکاتب فکر ہیں, تو اب مجھے کیا معلوم کہ بھائی میں نے کیا وہ اعمال کرنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ ایک عام آدمی ہے جس کا زیادہ ایکسپوجر بھی نہیں چیزوں کو, وہ سوال سوچے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو اس سوچ اور فکر کا نقص یہ ہے کہ وہ اس پر پچھلے 1500 سال میں کوئی بزرگان دین کی طرف سے ایک مثال قائم کرے. اچھا, یقین سی بات ہے کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی. حتیٰ کہ صحابہ کرام جو نبی کریم کو صحبت یافتہ تھے, باقاعدہ جب چاہتے آپ کی زیارت کر لیتے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, آپ کے ساتھ جہاد کیا. لیکن کیا کسی ایک نے بھی اس روش کو اختیار کیا کہ تمام نعمتیں حاصل ہیں تو ہم بے عملی اختیار کریں؟ صحیح. اچھا, مختلف مکاتب فکر جو ہوتے ہیں اس میں اکثر جو ہے وہ شاید عقائد کے اعتبار سے تو تھوڑا سا تفاوت ہوتا ہے, ٹھیک, ورنہ جو اعمال ہیں ان کے اعتبار سے تو یکسانیت ملے گی. نماز سب کے نزدیک فرض ہے, روزہ سب کے نزدیک فرض ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن ان چیزوں پہ تو سبھی متفق ہیں. سچ بولنا سب کہیں گے. کسی بھی مسلک میں یہ نہیں ہوگا کہ یار ماں باپ کا احترام نہ کرو تو اچھا ہے, پڑوسی کا حق مار رہو تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا کسی مسلک میں. تو اب اگر کوئی فرض کرنے کے اس قسم کی کوئی بوگس دلیل لے کر آتا ہے کہ جی میں کس کے پیچھے جاؤں, کیا کروں, جی کیا, ہاں اچھا دنیا میں خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ نہیں کہے گا سب تم ماما جھگڑ رہا ہے چاچا اب میں خاندان ہی چھوڑ دیتا ہوں. دنیا میں یہ آدمی جب بیمار ہوگا اور 10 ڈاکٹر 10 رائے دیں گے تو یہ نہیں کہے گا یار میں نہیں کرا رہا علاج, پتہ نہیں ہر ڈاکٹر اپنی رائے دے رہا ہے میں نہیں کرا رہا علاج, یہ نہیں کہے گا. دین سے راہ فرار اختیار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ پپو پان والی کی تجویز, اور وہ یہی ہے کہ بھائی بھاگ جاؤ. تو ایسا غلط ہے. جو دیکھیں قرآن سب سے پہلا ہمارا معیار ہے قرآن عظیم, پھر حدیث پاک ہے, پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا. ہمیں یہ تمام اور 1500 سال کے جو فقہاء ہیں, علماء ہیں, جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تشریح مزاج شرع کے مطابق فرمائی. اصل مسئلہ کیا ہے, اس کو سیکھنا. جب آپ سیکھیں گے نہیں تو کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کیا آپ پہ فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت موقدہ, کیا غیر موقدہ, کیا مستحب ہے, کیا مباح ہے, ایسے جسٹ اپوزٹ کیا حرام ہے, کیا مکروہ تحریمی ہے, کیا مکروہ تنزیہی ہے, کیا خلاف اولا ہے, کیا اصاعت ہے. جب ان چیزوں کے بارے میں آپ سیکھیں گے نہیں, ہم نے تو بس یہ سمجھ لیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے کامل مسلمان. حالانکہ یہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا, اسے کچھ پڑھنا ہی پڑتا ہے. انجینئر کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا پیدائشی انجینئر نہیں ہوگا, اس کو تعلیم حاصل کر کے پھر اپنے والد صاحب کا نام اختیار کر سکتا ہے, یعنی انجینئر بن سکتا ہے. لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر اور چراغ دین نام رکھ کر یا نور دین نام رکھ کر وہ نور دین کا اور چراغ اور نور بن گیا, صاحب اس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صاحب کو کہا کہ درس قرآن میں آ جائیں, کیا لگا مفتی صاحب کہاں ٹائم ملتا ہے, بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. میں نے بھی عبادت ہے یا ہی عبادت ہے, ایک تو یہ فرق. پھر میں نے دائرہ دم میں رہ کے پوچھا اچھا بتائیں رزق حلال کہتے کس کو ہیں. تھوڑی دیر سوچتے رہے, پھر کہنے لگا آپ بتائیں. میں نے کہا کما آپ رہے ہیں بتاؤں میں. یعنی یہ تک ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ حلال کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں, وہ کون سی لیمیٹیشنز ہیں کہ ان کی رعایت کریں گے تو چیز حلال ہوگی ورنہ حرام میں جا پڑیں گے. جب ہم یہ چیزیں سیکھتے ہی نہیں ہیں اور پھر یہ کہیں کہ یار مجھے تو معلوم نہیں, بعض کہتے ہیں سیکھو ہی نہیں, سیکھو گے تو عمل کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہ سیکھے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے تو سیدھا جنت کے اندر اتار دیا جائے گا. باقاعدہ سنجیدگی سے آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ایک چیز پتہ لگ گئی نا تو بس پھر تو اس لیے بس ٹھیک ہے, اچھی چلنے دو, ٹھیک ہے, زیادہ ڈیپلی نہ جاؤ, پھنس جاؤ. دنیا کے اندر تو ناک بند کر کے غرق ہو جاؤ پورے, بالکل نہیں ڈوبو گے, تیرتے رہو گے نا, لیکن دین کے اندر اترو گے تو ختم ہو جاؤ گے. یہ غلط خیالات ہیں. ہمارے نبی کریم نے واضح فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کے, اور ان کے جو تم میں حکم والے ہیں. حکم والے سے مراد کون ہے؟ مجتہدین, فقہاء, علماء, ان سے رابطہ کریں. اگر نہیں جانتے تو سیکھیں, اور سیکھنے کے بعد اپنے لیے سب سے پہلے فرض واجب سنت موقدہ اور جسٹ اپوزٹ حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک اصاعت, اس کا علم حاصل کریں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے, ورنہ ظاہر شرع کے مطابق نجات بہت مشکل ہے. بالکل صحیح. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں, یعنی اب یہ آرگیومنٹ جو بھی لوگ دیتے ہیں کہ یار اب میں کیا کروں, یار میں تو چاہتا ہوں میں کرنا لیکن پتہ نہیں ہر حال الگ رہا ہے, ہر مکتبہ فکر.
تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس آدمی نے جو ہے وہ اپنے پڑوس کے سارے حقوق پورے کر لیے ہیں, ماں باپ کے ساروں کو سب کچھ کر لیا ہے, اب اس کے بعد کچھ کرنے کو نہیں, تو کہہ رہا ہے یار اب یہ مولوی سارے ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں تو میں عمل کر لوں. تو مطلب سامنے سے کہا جا سکتا ہے نا کہ حضرت حقوق العباد, والدین, پڑوس, اب وہ عنوان خمس کا ہو یا زکوٰۃ کا ہو, چیریٹی کرنا, صدقہ دینا, اور بھائی یہ سارے کام تو کر لو نا پہلے, اس کے بعد پھر یہ اس بحث میں کود پڑنا ہے, یا ٹھیک ہے یہ جستجو بھی جاری رکھو لیکن یہ سارے کام تو کر لو. کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یار میں کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے مولوی ایک بات میں متفق ہوں تو میں کچھ کروں نا یار. دیکھیں بات یہ کہ کسی مولوی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جھوٹ بولا کرو؟ ہاں کہ ہمارے مسلک میں اس کی اجازت ہے, آپ بول لیا کریں, اس کی اجازت ہے, یہ نماز چھوڑ دیا کرو. صحیح. کسی کی یہاں بھی نماز اگر دیکھا جائے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ جو ہمارے بنیادی اراکین ہیں, صحیح, کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سب کے یہاں ضروری ہے. اسپرٹ تو وہی ہے نا, اسپرٹ وہی ہے. اچھا اسی طریقے سے کسی نے آپ سے کہا کہ یہ حرام کام کرو, صحیح ہے نا. اچھا میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں اور بظاہر لبادہ بھی اوڑا ہوا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ کیا ہوگا, میں نے کہا سود ہے, تو اس کو جائز نہیں, یہ جائز نہیں ہو سکتا. اللہ کے ایسے ہی معصومانہ انداز میں کہتے ہیں, اللہ کے بندے, علامہ مفتی شرع یا کوئی مولانا صاحب وہ کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے حلال اور حرام جو ہے آپ کو بتا دیں. وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق اور اس کے شریعت کے موافق جو ہوتا ہے, آپ کو برا لگے اچھا لگے وہ بتائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جو آنا چاہو تو ہزار راستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. اب مجھے ایک کام نہیں کرنا اور آپ مجھ سے کہنے یہ کام کرنا ہے, یار وسیم بھائی کچھ اور کہتے ہیں, یہ میں کیا کروں یار, دیکھو نا سب کچھ اور کہتے ہیں, یار میں مجھے کرنا ہی نہیں ہے. صحیح بات. دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں ہوتا, 10 جگہ دھکے کھاتے ہیں اس کے بعد بھی کرنا ہوتا ہے. تو دینی معاملات کیا مطلب اتنے سستے ہیں, بلکہ اس میں الٹی دلیل ہوتی ہے, یار زیادہ لوگوں کی رائے لے لو تاکہ زیادہ اور اوکے ہو جائے, یعنی اس میں آپ چاہتے ہیں اس میں چیز میں اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک عالم دین سے مثال کے طور پر اکمل صاحب سے رائے لی, پسند نہیں آئی تو پھر کسی اور کے پاس آ گئے دوسری طرف. اللہ کے بندے وہ مطلب علامہ صاحب ہیں, وہ آپ کو جو حکم ہے وہ بتا رہے ہیں, اس پر عمل کیجئے. لیکن بات یہ ہے کہ نہیں کرنا. اچھا ایک اور بھی آج کل جو نا ایک معاملہ ہے کہ دین سے اگر دوری ہے نا, دین سے دوری, اب دین کو برا بلا کہیں گے ڈنڈے پڑیں گے, تو مذہبی طبقے کی طرف انگلیاں اٹھاؤ, یار یہ ایک نہیں ہوتے, کون ایک نہیں ہوتا, آپ کا کس نے کیا چرایا ہے, آپ خود اچھے بن جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے, صحابہ کرام, ائمہ اہل بیت اطہار, اور پھر آپ جس بھی مذاہب میں سے جس مذہب کو فالو کرتے ہو آپ اس کے مطابق عمل کرو, اولیاء کاملین سے محبت کرو, اس راستے پر چلو, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اپنی طرف سے راستے بنا کر, اپنی طرف سے تجزیے کر کے آپ نتیجہ نکالو گے, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا میں یہ ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ یہ مدینہ شریف کی تصویر دیکھ کر, یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آئی کہ کل یا پرسوں جو ٹی وی پر دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی. مدینہ منورہ سے مجھے ابھی کال آئی تھی جب میں ویٹنگ میں تھا پروگرام میں آنے کے لیے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ الحمدللہ یہ سارے راستے کھل رہے ہیں, اب کوئی ایسا کام نہ کریں ہم کہ جس سے یہ آزمائش دوبارہ آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور پھر سے یہ راستے کھلنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بھی ایمان ہے, جس کا بھی عشق ہے, اللہ رب العالمین سب کو وہاں پر بار بار لے جائے. اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ سے موت کسی نے نہیں مانگی ہے, ہم بڑے سمجھدار ہیں, جو چیز نہیں مانگی جا رہی وہ دینے کے لیے تیار ہیں. میں کہتا ہوں کہ غلام یہ رسول آج تقاضا کر رہی اتباع رسول کا, اطاعت رسول کا, اطاعت الہی کا. جو چیز آپ سے مانگی جا رہی ہے وہ دیں, جو چیز مانگی نہیں جا رہی اس کے خالی دعوے نہ کریں. اللہ اکبر. اور رضا بھائی اگین ایک لے مین اگر یہ سوال, یعنی ایک لے مین اس بات میں مطمئن ہو سکتا ہے نا یا نہیں, آپ بتائیے کہ اگر وہ واقعاً, ایک تو وہ ہے نا کہ بھائی ایکسکیوز ڈھونڈنا ہے اس لیے ڈھونڈ لیا کہ بھائی کیا کروں میں اتنی رائے, کوئی واقعی سنجیدگی سے اگر اس حوالے سے پریشان ہے کہ یار مختلف رائے میں سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے, تو اگر وہ یہ کرے کہ بھائی اکثر چیزوں پہ تو اتفاق ہے, اس طرح ہم نے کہا حقوق العباد, پڑوسیوں کے حقوق, تو اس پہ تو سب کی ایک ہی اوپینین ہے, وہ کر لیں. اور باقی چیزوں کے حوالے سے اپنے طور پر اس کو سمجھ میں آتا ہو وہ کریں کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں صدقے سے کوشش کر رہا ہوں, مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے, یہ عالم, یہ بات, یہ مسلک فلاں, اور اس عمل کر رہا ہوں. اب باقی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے طور پہ ایفرٹ کیا, تو معاف کرنے والا ہے. تو یہ اطمینان رکھ کے بھی اس اپروچ کے ساتھ بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے.
بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی غیب سے متعلق معاملات ہیں ظاہر ہے جو مشاہدے میں آ جاتے ہیں وہ تو مشاہدے کی رینج میں ظاہر ہے کہ اس ہدایت خاص کی ضرورت انہی معاملات سے متعلق ہے کہ جو انسان کے مشاہدے میں نہیں آتے، جن کو غیبی معاملات کہتے ہیں، اور اسی کے لیے پروردگار کا انتخاب جہاں پر ٹھہرتا ہے اسی کو ہم رسول کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو آخری نبی اور رسول ہیں تو شریعت ان کے ذریعے سے، ورنہ مجھے کیا معلوم کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، 300 رکعت پڑھنی ہے، مجھے کیا معلوم؟ تو انہوں نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ تو جو مرکز ہدایت ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، پیغمبر اکرم مرکز ہدایت ہے، ہدایت ان سے لینی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھے گا تو کوئی نہ کوئی ہمارا روٹ بنے گا پیغمبر اکرم تک پہنچنے کا۔ کتاب تو ہمارے سامنے، پیغمبر اکرم کے جو تشریحات ہیں، ان کی جو توضیحات ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ روٹس بنیں گے، اس کے اندر ظاہر مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک عام انسان کی اگر آپ تجزیہ کریں نا، یہ بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں، عام عوام کی اگر آپ بات کریں، تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گیپ کو برج کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو خلا درمیان میں آ گیا ہے اس کو برج کیا جا سکتا ہے اگر وہ علماء سے رابطے میں آئیں گے۔ ذمہ دار علماء کبھی بھی ان کو اس طرح سے مس گائیڈ نہیں کریں، مزید پریشان نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو عالم بھی جس چیز کے اوپر اطمینان رکھتا ہے وہی اس کو کمیونیکیٹ کرے گا، وہ اپنی کوئی ذاتی شخصی رائے تو نہیں بتا رہا، کوئی جیب سے کوئی نکال کر تو کوئی چیز نہیں دے رہا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ہدایت کے بارے میں اسے اطمینان ہے کہ پیغمبر اکرم سے یہ ہدایت اس طرح سے ہم تک پہنچی، وہ اس کو آگے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ وہ جو ایک عام آدمی ہے، مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، نوکری پیشہ آدمی ہے، چاہے کاروبار کرنے والا ہے، زمیندار ہے، بیچارہ اگر کوئی کسان ہے، وہ اگر کسی عالم سے رابطے میں ہے تو اس کی کیا خواہش ہے؟ اس کی خواہش یہی ہو سکتی ہے کہ جو خدا کا حکم ہے میں اس پر عمل کر لوں۔ اگر آپ ایک عام انسان کی نقطہ نظر سے دیکھیں نا، اگر وہ اتنا کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم اس کی باقی لغزشوں سے انشاءاللہ درگزر فرمائے گا۔ بس وہ ایک سنجیدہ ایک کوشش کرے، سنجیدہ ایفرٹ کہ وہ یہ کام کرے کہ ہاں میں اطمینان چاہتا ہوں کہ جو حضور سے ہدایت ملی ہے وہ اس عالم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ جائے۔ اب جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ جہاں تک علماء کے آپس میں معاملات ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مفتی صاحب کے ساتھ ماہ رمضان میں جو ہمارا روزانہ کی نشست ہوتی تھی، مفتی سہیل صاحب کے ساتھ جو تعلق رہا، ہمارے مفتی عامر صاحب اس وقت تو دکھ نہیں رہے، ورنہ آپ ان سے پوچھیے کہ ہم لوگ سورہ انفال کا مباحثہ کر رہے تھے وہاں پر اپنے کمرے کے اندر، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میں ابھی مجلسیں جب کمپلیٹ ہو رہی تھی مجھے یاد ہے بعض مجلسوں کے اندر میں نے نام لے کر ان کے حوالے سے کہا کہ وہ ہمارے دوست ہیں مفتی عامر صاحب، انہوں نے اس دوران مباحثہ یہ بات کہی تھی۔ تو یہ کیا یعنی اتنی تو کم سے کم وسعت انسان کے اندر دلی طور پر ظرف کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ آپ اپنے اختلافات اپنی جگہ پر رکھیے، مگر جو کامن گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں، جیسے ہم نے افطار میں روزانہ ایک نشست کی آپ دونوں کے ساتھ، روزانہ کوئی نہ کوئی اخلاقی موضوع ہوتا تھا، تو وہ تو 30 دنوں میں مجھے ایک بھی بات یاد نہیں اس پہ اختلاف ہوا، ایک بھی بات یاد نہیں۔ اور وہ اتنا اچھا ہوا تھا، میں نے آپ سے الگ کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نصاب تیار ہو گیا، اخلاقیات کے اعتبار سے ایک نصاب تیار ہو گیا کہ اس کو اگر سن لیا جائے، اس کو اگر فالو کیا جائے تو اخلاقی اعتبار سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل سکتی، اور خالی اس پر بھی عمل کر لیں تو وی ول بی اے بیٹر سوسائٹی اینڈ وی ول بی بیٹر انڈیویجولز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے۔ کوئی شک نہیں ہے مجھے ڈسپائٹ دیز ڈفرنسز۔ آپ کہیں پھر آخری میں آپ جی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شیء یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، نافرمانوں کے سوا، فرمایا انسان اور جنات کے جو نافرمان ہیں ان کے سوا ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن میں بظاہر روح نظر نہیں آتی، اس تن حنانہ ہے، اس کے علاوہ درخت ہیں یعنی شجر و حجر ہیں، سب نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ اچھا یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی ہر مخلوق میرے آقا علیہ السلام کا حکم مانتی ہے۔ وہ ہرنی آپ علیہ السلام کی اجازت سے گئی، واپس آئی، اس کے علاوہ تمام مخلوقات نے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ آج انسان اگر ان کے حکم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ حافظ صاحب اس پہ آپ کنکلوڈ بھی کیجیے گا، اور میں یہ بھی چاہوں گا آخر میں یہی، اب جس طرح مفتی صاحب نے کہا، ہم نے نشریات کے آغاز میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، یہ خانہ خدا اور روضہ رسول کے حوالے جب سے خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں کہ ایس او پیز اب نرم ہو گئی ہیں، صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی اندر جانے کے مطلب وہی جا سکتے ہیں، لیکن پھر وہاں پر جب وہ فاصلے وغیرہ نہیں ہیں تو سب کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ یہاں حاضری کا کوئی سلسلہ بنے گا۔ آج کے دن سے بہتر دن کب ہو سکتا ہے کہ جب یہ دعا کی جائے، تو آپ اختتام میں اس عنوان سے بھی فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اور آسانیاں عطا فرمائے، اور بہرحال بعض چیزیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور بعض میں بندے بھی وسیلہ بن جاتے ہیں۔
جب بندہ اپنا وسیلہ ہٹاتا ہے تو سب کچھ کھل جاتا ہے، وسیلہ قائم کر لیتا ہے بعض اوقات تو بہت سی چیزیں بند بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ان انسانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور آسانیاں اور سہولتیں دے دے۔ اور یہ جیسے مطلب گفتگو چل رہی تھی، اب یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اگر آپ اس پہ کبھی بیٹھے نا تو اس میں ایک طبقہ علماء بھی قصوروار ہوتا ہے جو مس گائیڈ کرتا ہے۔ اس قسم کے لوگ اگر ان کے پاس ہو جائیں، جیسے حضرت نے فرمایا کسی عالم کو فالو کریں، لیکن اسے کیا پتا ہے کہ یہ عالم مجھے صحیح گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ بعض اوقات تو اشتعال پیدا کیا جاتا ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کان بھرے جاتے ہیں، اور ایک آدمی پزل ہو جاتا ہے کہ یار میں آیا تھا ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو چار کی برائیاں کر رہا ہے میرے ساتھ کے بیٹھ کے۔ تو وہ دور سے کسی کو دیکھتا تو بولتا ہے یار یہ خود غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، تو میں ایسے بھی مطلب کردار ہیں ہمارے درمیان۔ ہمیں مطلب بہرحال اب لوگوں ہونا یہ چاہیے کہ معتدل علماء جو ہیں، جو میرا ذہن ہے، وہ کتابیں لکھیں اور ایسی لکھیں کہ اس میں بالکل اعتدال کے ساتھ ہو، کہ عوام اگر اس کو پڑھے تو کسی کے خلاف منفی ذہن نہ بنے، بلکہ ایک پازیٹیو اس کو چیز حاصل ہو اور اس کی شخصی اور ذہنی تعمیر ہو۔ وہ جب اس کو فالو کرے گا نا، اور خاص طور پہ اس میں وہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی شہرت دی ہے، کہ نفسیاتی طور پہ انسان اسی کو زیادہ فالو کرتا ہے جو مشہور ہوتا ہے۔ 50 آپ کے پیچھے ہوں گے، 10 میرے پیچھے ہوں گے، 1 لاکھ ان کے، 2 لاکھ ان کے پیچھے ہوں گے۔ ان لوگوں کی رائے ایک قوت رکھتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور چونکہ ہم میڈیا پر آتے ہیں تو ویسے ہی میڈیا پر آنے کے بعد ایک اعتدال پسندی بھی ہو جاتی ہے کہ ایکسٹریمسٹ تو نہیں بن سکتے نا، چاہے باطن میں کتنا ہی ہو، لیکن یہاں پر بہرحال نارمل انداز میں چلنا ہوگا۔ یہی چیز ہماری تحریر میں بھی ہونی چاہیے، اور اس کو پھر لوگوں کے درمیان عام کریں، تاکہ اس قسم کے لوگ جو شرری، جن کو میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جو شر پھیلا کے لوگوں کے دل پھاڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں، یہ اس طرح کی معتدل چیزیں پڑھنے کے بعد ان کے اثر کو قبول نہ کریں، پازیٹیو وے میں چل کے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا قرب حاصل کر لیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیکن ظاہر ہم کنکلوسیو کریں کہ یہ کہ ہر جگہ ہر طبقے میں ظاہر ہے، چونکہ ہر طبقہ انسانوں پر مشتمل ہے تو بہتری کی گنجائش ہے، لیکن کسی بھی طبقے یا انڈیویجول کا آئیڈیل نہ ہونا میرے لیے جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتا کہ میں کہوں جی میں کیا کروں بھائی۔ جمعۃ المبارک ہر ہفتے میں ایک اجتماع ہوتا ہے، تو میں قبلہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ خاص طور پر ان اجتماعات میں بھی آپ انتشار کی یا فتنہ فساد کی تعلیم نہ دیں، بلکہ محبت کو فروغ دیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہترین پیغام، خوبصورت گفتگو، بہت شکریہ رضا داؤدانی صاحب، مفتی سہیل صاحب، مفتی اکمل صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش۔